کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی نہیں بنا سکتے. ولو اجتمعوا، اگرچہ سب یہ سارے معبود مل جائیں، سارے بت مل جائیں کہ ایک مکھی بنائے، نہیں بنا سکتے. خدا نے مثال دی، یہاں پر مچھر کی مثال دی، ادھر مکڑی کی مثال دی، اور ادھر مکھی کی مثال. تو چند چیزیں یہاں سے عرض کر دیتے ہیں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ، اس کے بعد آپ کی زحمتیں تمام. یہ آیت نمبر 26 آیت نمبر سورہ بقرہ، اس میں خداوند متعال مچھر کی مثال دے دیتا ہے، اور خداوند فرماتا ہے کہ مجھے اس میں کوئی عار نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے کہ میں تمہارے لیے مچھر کی مثال بیان کروں. ان اللہ لا یستحیی، خداوند متعال حیا نہیں کرتا، یعنی شرم محسوس نہیں کرتا اس بات میں، ان یضرب مثلا، کہ وہ ایک مثال بیان کرے. ضرب المثال، یہ مثال دینا. ان یضرب مثلا، کہ ایک مثال بیان کرے. مثلا ما بعوضۃ، مثلا ما، ان کوئی مثال بیان کرے، بعوضہ مچھر، فما فوق، یا اس سے بھی بڑا مچھر جیسا، مچھر کی طرح چھوٹا سا ایک، مثلا بعوضہ کی مثال دے، یا اس سے بڑا ہاتھی کی مثال دے. مثلا خداوند متعال کو اس میں کوئی عار نہیں ہے. اب فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اس میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. جب خداوند کوئی مثال بیان کرتا ہے تو دو قسم کے، ایک وہ لوگ جو مؤمنین کا گروہ ہے، وَالَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، جو بھی مثال خداوند بیان کرے مومنین یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے تو حق ہے، یہ مثال برحق ہے، خدا نے بیان کیا ہے. لیکن وہ جو کافر ہیں دوسرا گروہ، وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، یہ ایسی مثالیں بیان کرتے خداوند کیا بیان کرنا چاہتا ہے، اعتراض کرتے ہیں. مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اس مثال میں خدا کا مقصد کیا ہے؟ خداوند فرماتا یضل بہ کثیرا، ایسی مثالوں سے کچھ لوگ، بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. ویہدی بہ کثیرا، بہت سارے لوگ انہی مثالوں سے ہدایت بھی حاصل کرتے ہیں. اور فرمایا گمراہ کون ہوتے ہیں؟ وما یضل بہ الا الفاسقین، سوائے فاسقین کے دوسرے گمراہ نہیں ہوتے، گمراہ ہونے والے صرف فاسق ہوتے ہیں. یستحیی، یہ حیا کے مادے سے ہے، شرم اور حیا. شرم اور حیا کیا ہے؟ وہ اثر ہے جو کسی نامناسب عمل کے سرزد ہونے پر انسان میں ظاہر ہو جاتا ہے. ایک اثر انسان پہ ظاہر ہو جاتا ہے، انسان کے چہرے پہ ظاہر ہو جاتے ہیں، شرم کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں. کوئی نامناسب عمل کے انسان شرماتا ہے، اس اثر کو شرم اور حیا کہا جاتا ہے. تو خداوند متعال میں کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا جس طرح ہمارے اندر ظاہر ہوتا ہے کہ خداوند بھی اس طرح شرمائے، سر نیچے کرے، اس طرح سے چہرہ ان کا زرد ہو جائے، سرخ ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا، چونکہ خدا میں بدلنے والی کوئی چیز نہیں ہے. تو خداوند متعال میں جو کہ خداوند متعال جو ہے شرم اور حیا کا احساس جو ہے یا وہ نہیں کرتا، مراد یہ ہے کہ لازمہ یہ شرم ہے. یعنی اگر کوئی کسی عمل پر شرم کرتا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا کہ اس عمل کو ترک کر دیتا ہے. شرم کا مقصد یہ ہے بھئی یہ عمل اچھا نہیں ہوا، انسان شرماتا ہے، پھر پچھتاتا ہے، پھر اس عمل کو نہیں کرتا. تو خداوند متعال کے شرم کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی عمل قابل شرم ہو خداوند اس کو بیان نہیں کرتا. لہذا خداوند مچھر کے مثال بیان فرمائے کہ بھئی اس میں کوئی شرم والی بات نہیں ہے. مچھر کی مثال دینے میں کوئی ایسا عمل نہیں ہے یہ کہ جس پہ مثلا انسان کو شرمندہ ہو کہ خداوند متعال اس کو چھوڑ دے. لازمہ شرم یہ ہے کہ انسان اس کام کو چھوڑ دیتا ہے. تو خدا اسے
لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اس عمل کو، لہٰذا ان اللہ لا یستحیی کا مطلب یہ ہے کہ خدا اس عمل کو ترک نہیں کر سکتا کہ جو لوگوں کے لیے باعث شرم ہو، کہ اگر کوئی یعنی کوئی ایسی نامناسب عمل ہو کہ جس پہ اگر کوئی انسان کرے تو اس میں شرم کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں. خدا متعال پہ تو آثار ظاہر نہیں ہو سکتے، تو انسان میں شرم کے آثار ظاہر ہو جائے، انسان چھوڑ دے تو اس عمل کو، خدا بھی چھوڑ دے اسے، یعنی شرم کا جو لازمہ ہے. تو خدا میں معنی یہ لازم جو ہے، لازمی معنی ہے کہ لازمہ حیا جو ہے وہ خداوند انجام نہیں دیتا. کہ کوئی عمل اگر ایسا ہے کہ وہ لائق شرم ہو، حیا جس پر انسان کو شرم و حیا محسوس، خداوند عمل کو نہیں کرتا. تو جب فرمایا کہ مچھر کی مثال دینے میں خداوند شرم محسوس نہیں کرتا، مطلب یہ کہ خداوند اس عمل کو ترک نہیں کرے گا، چونکہ جو ہے. لہٰذا یہی بات غضب، رضا اور محبت میں بھی ہے. خداوند ہمارے اندر اس کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں، خداوند متعال میں تو آثار ظاہر نہیں ہوتے، تو اس کا جو لازمہ ہوتا ہے وہی خداوند متعال جو کا مراد ہوتا ہے. ضرب المثل ان اللہ لا یستحیی، خداوند حیا نہیں کرتا، ان یضرب کی مثال دے، ان یضرب مثلا ما، کہ کوئی مثال بیان کرے، بعوضتاً، بعوضہ کی مثال، مچھر کی مثال، فما فوقہا یا اس سے بالاتر. تو لہٰذا اس کو ضرب المثل کہا جاتا ہے. بعوضہ یعنی وہ بھی چھوٹے سے مچھر کو کہا جاتا ہے، بڑے مچھر بھی نہیں، چھوٹے مچھر کو بعوضہ کہا جاتا ہے. بعوضہ یعنی بعض، چونکہ جب بہت چھوٹا ہے تو اس کو ظاہر کرنے کے لیے پورا بھی نہیں، بعض ہے، بالکل چھوٹا مچھر. تو الذین آمنوا فیعلمون، فاما الذین آمنوا، پس وہ لوگ جو ایمان لائے، فیعلمون وہ جانتے ہیں، انہ الحق کہ یہ حق ہے. حق یعنی چیز، یعنی واقعی ہے، حقیقی ہے، درست ہے، صحیح ہے، واقع کے مطابق ہے، اس کو کہتے ہیں حق. تو جو لوگ مومن ہیں وہ اسے برحق سمجھتے ہیں. واما الذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہیں ان کا کہنا یہ، فیقولون، وہ لوگ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ، خدا نے کیا ارادہ فرمایا ہے، بہذا مسئلہ، اس مثال سے، یہ مثال پیش کر کے، یضل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا، اکثر لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں ان مثالوں کو دیکھ کر، اور بہت سارے لوگ ہدایت حاصل کرتے ہیں. وما یضل بھی الا الفاسقین، اور فاسقین ہی گمراہ ہو جاتے ہیں. تو یہ جو شرم و حیا ہے یہ انسانی مزاج سے متعلق ہے. شرم و حیا انسانی مزاج میں ہے، خداوند اس سے منزہ ہے، پاکیزہ ہے، چونکہ اس میں مزاج نہیں ہے خدا میں کہ اس میں شرم آ جائے، مزاج نہیں ہے، کیونکہ شرم اور حیا کیفیت ہے، اور خداوند کیفیات سے ماورا ہے. لہذا اس میں شرم کے آثار، غصے کے آثار، محبت کے آثار ظاہر نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ کوئی جگہ نہیں ہے، خداوند کوئی چیز نہیں ہے کہ اس پہ آثار ظاہر ہو جائیں. یا خدا میں تبدیلی آتی ہے نا، تو انسان میں محبت اور انسان میں ایک تبدیلی آ گئی، غصہ ایک اور تبدیلی ہے، شرم ایک اور تبدیلی ہے، خوف کوئی اور تبدیلی ہے. یہ انسان میں تبدیلیاں آتی ہیں، خدا میں تبدیلی نہیں آتی ہے. تو لہٰذا اس لیے خدا کی شرم و حیا کا مطلب اس کا لازمہ یہ شرم و حیا ہے. تو بعض مفسرین نے لکھا کہ قرآن نے سورہ عنکبوت میں مکڑی کے جالے کی مثال دی ہے. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے، مکڑی، اس کی مثال دی ہے. اور سورہ حج میں مکھی کو بعنوان مثال خدا تعالی نے پیش کیا، مکھی کو. ان الذین تدعون من دون اللہ، جو لوگ خدا کو چھوڑ کر جن معبودوں کی پوجا کرتے ہیں، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے. خداوند نے مثال دے دیتا ہے سورہ حج میں کہ وہ لوگ جو خدا کو چھوڑ کر دوسروں کی پوجا کرتے ہیں، بتوں کی، لکڑیوں کی، پتھروں کی، سورج کی، چاند کی، ستاروں کی، بعض لوگ دریاؤں کی، بعض لوگ ان کی پوجا کرتے ہیں. ان سے پوچھیں کہ یہ لوگ مکھی بنا سکتے ہیں؟ مکھی
لن یخلقوا ذباب، ذباب مکھی، لن یخلقوا، ہرگز ایک مکھی نہیں بنا سکتے وہ لوگ جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن معبودوں کی، وہ ایک مکھی تک نہیں بنا سکتے. بھائی تم کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی نہیں بنا سکتے. وَلَوْ اجتمعوا، اگرچہ سب یہ سارے معبود مل جائیں، سارے بت مل جائیں کہ ایک مکھی بنائے، نہیں بنا سکتے. خدا نے مثال دی، یہاں پر مچھر کی مثال دی، ادھر مکڑی کی مثال دی، اور ادھر مکھی کی مثال. بعض یہودیوں نے طنز کرنا شروع کر دیا، یہودیوں نے، کہ قرآن مثال کے لیے حقیر سی چیزوں کو لے کر آتا ہے. کوئی مثال نہیں ملا، کوئی صحیح کوئی جاندار مثال ہے کیا؟ مکھی، مچھر، مکڑی. یہودیوں نے طنز کیا کہ یہ کیسی کتاب ہے جس میں مکھیوں کی مثال ہے، مچھروں کی مثال ہے. حقیر سی چیزوں کو انتخاب کیا. اس پر خداوند متعال نے فرمایا اللہ مچھر یا اس سے بھی کمتر یا اس سے برتر کسی مثال کے پیش کرنے میں نہیں شرماتا، چونکہ اس میں شرم والی بات نہیں ہے. یعنی مچھر سے بھی چھوٹا کوئی مثال دینے میں خداوند نہیں شرماتا. لہذا یضل بھی کثیر، مثال خداوند پیش کرتا ہے، کچھ لوگ اس میں غور و فکر کر کے ہدایت حاصل کرتا ہے، کچھ لوگ اس میں طنز کرتے ہیں وغیرہ کر کے گمراہ ہو جاتے ہیں، خدا کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں. اس مثال کے ذریعے خدا گمراہ ہونے والوں کو گمراہ کرتا ہے، ہدایت پانے والوں کو ہدایت دے دیتا ہے. یعنی ہر شخص کو اس کی لیاقت کی بنیاد پر استحقاق ملے گا. یہ جو عرض کیا آپ کی خدمت میں، باران کہ در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لالا رویت، در خارزار خس. ایسا ہوتا ہے، بارش ایک ہی ہے لیکن کانٹے اپنی طبیعت کے مطابق اگنا شروع ہو جاتے ہیں. اسی بارش سے استفادہ کر کے اور جو ہے باغوں میں پھول کھلتے ہیں. بارش کی لطافت میں قرآن وہی قرآن ہے، کچھ لوگ اسی قرآن کو پڑھ پڑھ گمراہ ہو جاتے ہیں، اسی قرآن کو پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں اسی قرآن کو پڑھ کر. اور کچھ لوگ اس قرآن کو پڑھتے ہیں تو ہدایت در ہدایت اور آگے بڑھ جاتے ہیں. تو لہٰذا ہر کسی کو اس کی لیاقت کی بنیاد پر جو ہے مل جاتی ہے، یا ہدایت یا گمراہی قرآن سے. گویا ایسی مثالیں ایک کسوٹی ہوتی ہیں، ایک میزان، ایک معیار، ایک کسوٹی لوگوں کو آزمانے کے لیے، جن سے گمراہ ہونے والے اور ہدایت ہونے والے جدا ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ انہی مثالوں کو پڑھ کر ہدایت حاصل کرتے ہیں، کچھ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. وما یضل به الا الفاسقین. اب ان مثالوں سے کون گمراہ ہو سکتا ہے؟ صرف فاسقین ہی گمراہ ہو جاتا ہے. خداوند اب کس کو گمراہی میں چھوڑے گا؟ فاسقین کو. قرآن مجید میں اس مفہوم کی بہت ساری آیات موجود ہیں. سورہ نحل میں فرمایا یضل من یشاء ویہدی من یشاء، جسے چاہے خداوند گمراہ کرتا ہے، جسے چاہے خداوند ہدایت دے دیتا ہے. اور سورہ دہر میں فرمایا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم نہیں چاہتے ہو مگر وہ جو خدا چاہتا ہے. تو یعنی خداوند متعال کی مشیت کے مطابق چاہتے ہیں. ان آیات سے ایسا لگتا ہے کہ انسان اپنے اعمال و افعال میں مجبور ہیں، بے بس ہیں. یہ بھی لگتا ہے جسے چاہے خدا ہدایت کرے، جسے چاہے خداوند گمراہ کر دے. جب تک خدا نہ چاہے کوئی چاہ نہیں سکتا. ان مثالوں سے بعض لوگوں کو خداوند گمراہ کرتے ہیں، بعض لوگوں کو خدا ہدایت. تو ایسا لگتا ہے کہ انسان اپنے اعمال میں مجبور ہے. بھائی جو کچھ کرتا ہے خداوند کرتا ہے. یہ سرسری نظر ہے، یہ نظریہ، یہ جبر ہے. ایسا نہیں ہے. خداوند متعال بعض آیتوں میں آگے وضاحت فرمایا کہ خداوند کنہیں گمراہ کر، فرمایا وما یضل الا الفاسقین. یعنی خداوند مدد نہیں کرتا ہدایت کے لیے وہ لوگ جو فاسق ہیں. فاسق ہیں وہ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں.
نہیں، ان کے خداون انہیں پکڑ کے گمراہی کی طرف ڈال دیتا ہے. وہ لوگ گمراہی پہ آ جاتے ہیں، خداون وہیں پہ چھوڑ دیتا ہے انہیں. خدا کی طرف سے گمراہ کرنے کا مطلب یہ ہے. تو لہٰذا ان آیتوں کو پڑھنے کے بعد مسلمانوں میں 3 گروہ وجود میں آ گئے. قرآن مجید کی مثالوں سے، آیات سے 3 قسم کے لوگ. ایک قسم کے لوگ جبر کے قائل ہو گئے. ان مثالوں کو پڑھ کے کہا کہ جو کچھ کرتا ہے خدا کرتا ہے، انسان کے بس میں کچھ نہیں ہے. بس ہو گئے، انسان مجبور ہے. جو کچھ کرتا ہے خدا خود کرتا ہے، انسان نہیں کرتا. تو یہ جبری. اور دوسرا گروہ جو یہ اشاعرہ کا گروہ، جبری گروہ کہلاتے ہیں. یہ لوگ کسی بھی قسم کے قصد و ارادے کا انسان مالک نہیں ہوتا. اس کائنات میں صرف اللہ کا ارادہ نافذ ہے، اور ارادہ خداوند متعال کے سامنے بندے کی حیثیت کاتب کے ہاتھ میں قلم کی مثال ہے. لکھنے والا کاتب وہ لکھتا ہے. ہم تو کہتے ہیں قلم لکھتا ہے، قلم نہیں لکھتا، وہ ہاتھ لکھتا ہے. انسان انہیں قلم ہے، جو کچھ کرتا جاتا ہے اصل میں ہاتھ ہے، اور ہاتھ انسان کے ارادے سے حرکت کرتا ہے. قلم تو بے اختیار ہے. یہ اشاعرہ کہتے ہیں انسان بے اختیار ہے، قلم کی طرح ہے. وہ انہیں خدا کے ہاتھ میں ہے، خداوند لکھوا رہا ہے. ہم کہتے ہیں قلم لکھ رہا، قلم نہیں لکھ رہا بھائی، انسان لکھتا ہے. مجبور ہے انسان. اس کو کہتے ہیں نظریہ یہ جبر. تو تمام افعال جو انسان انجام دیتے ہیں وہ خدا کے افعال ہیں، چاہے اچھے ہوں یا برے، سب خدا کے ہیں. یہ اشاعرہ کا نظریہ ہے. اور نظریہ وجود میں آ گیا ہے جو انہی قرآن کی آیتوں سے، وہ مفوضہ کا ہے. تفویض کا عقیدہ کہ خداون کچھ نہیں کرتا، جو کرتا ہے انسان کرتا ہے. خدا فارغ ہے، بنایا، سسٹم بنا دیا، آپ کے ہاتھ میں دیا. کمپنی نے موبائل بنایا، سسٹم ڈال دیا، ڈیٹا اس میں فٹ کر دیا، سب کچھ آپ کے ہاتھ میں دیا. یہ چارجر، یہ تم چلاؤ. ابھی وہ بیچارے کیا کر سکتے ہیں جب موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے؟ جو کچھ کرتے ہیں آپ کرتا ہے. بس انہوں نے خالی موبائل کو رکھا ہوا ہے بنا کے. کچھ لوگ مفوضہ اس قسم کے نظریات رکھتے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں، زیادہ دیر ہوئے میرے خیال میں، کچھ لوگ وحدت الوجود کے قائل ہیں. انہی مثالوں سے کچھ لوگ گمراہ ہوتے ہیں، مجھے ہدایت پائے. کچھ لوگ آگے وحدت الوجود کے قائل ہو گئے. اس نظریے کے مطابق خالق اور مخلوق ایک ہیں، 2 ہی نہیں ہے. صرف ایک وجود ہے کائنات میں، خدا کا وجود ہے. 2 ہی کا تصور ہی نہیں ہے کہ بندے میں کسی قصد و ارادہ کا تصور. یہ جو سب دیکھ رہے ہیں سب خدا ہے، ایک ہی ہے. سب میں خدا کا ارادہ ہے. مثلا جب کائنات میں صرف ایک ہی وجود ہے اور وہ ذات باری تعالیٰ کا، اور باقی موجودہ اس کے حقیقی وجود کی تجلیہ. کائنات میں ایک ہی سورج ہے، باقی سب اس کی شعاعیں ہیں، ختم. باقی سارے انسان جو نظر خدا کی شعاع ہے. جب سورج کو چھا لیا سارے ختم ہو جاتے ہیں. اگر بادل آ گیا ختم ہو جاتے ہیں، چونکہ وہ ادھر سے ہے، ادھر سے ہے ہی نہیں ہے. تو یہ سارے انسان، جنات، بشر، درخت، سب کے ساتھ خدا کے وجود کے جو ہیں وہ تجلیات ہیں. اس کائنات میں جو کچھ رونما ہوگا اسی واحد کا کرشمہ ہے، اسی یکتا کا کارساز، اسی کا جو ہے یکتا کارساز وہی ہے، اسی کا کارنامہ ہے. یہ نظریہ وجود میں آ گیا بعض لوگوں کا، وحدت الوجود. انہی آیتوں کو پڑھ کے، انہی مثالوں کو پڑھ کے. اور تیسرا نظریہ وجود میں آ گیا، اللہ کا کائنات میں ہونے والے تمام واقعات کو ازل سے علم ہے. اس نظریے سے بہت سارے گمراہ ہو چکے ہیں کہ جو بھی یہاں رونما ہوتا ہے خداوند متعال کو پہلے سے اس کا علم ہے. خداوند جانتا ہے کیا کل کیا ہونے والا ہے، جو جانتا ہے وہ ہو کے ہی رہے گا. بس انسان مجبور ہے. تمام واقعات کا ازل سے علم ہے. اگر کسی نے گناہ کرنا ہے تو اللہ کو اس کا علم پہلے سے حاصل ہے. اس علم کے مطابق عمل کا سرزد ہونا ضروری ہے. ناممکن ہے خدا کو پتہ اور وہ کام نہ ہو، پھر خدا کا علم غلط ہو جائے گا. بھائی میں تو جانتا تھا اس نماز میں، کیوں کیسے نہیں پڑھی اس نے؟ پھر کہیں گے خدا آپ کا علم ذرا ٹھیک نہیں تھا.
اصل میں اسے نہیں پڑھنا تھا، تو خدا کا علم خراب ہو جائے گا۔ اس نظریے کے پیچھے نہ پڑیں، کسی کو بھی میری طرف سے گزارش یہ ہے اصلا اس کے بارے میں سوچیں بھی نہیں، ورنہ گمراہی حتمی ہے۔ میں صرف نظریہ عرض کر رہا ہوں، اس میں کچھ بھی نہیں کرنا آپ لوگوں نے۔ بنابراین اس جہان میں اگر خدا کو علم ہے کہ کل یہ شخص مثلا کچھ کھائے گا، نماز پڑھے گا مثلا، اگر اسے نہیں پڑھی تو خدا آپ کا علم تو غلط ہو گیا، آپ نے تو کہا تھا ہوگا لیکن نہیں ہوا۔ علم الہی غلط ہو نہیں سکتا، بس اس کام کا ہونا ضروری ہے۔ بہرحال اس جہان میں رونما ہونے والے اعمال کے بارے میں علم خدا علت تامہ ہے، تمام اعمال علم خدا کے مطابق رونما ہوتے ہیں، اس میں انسانی قصد ارادہ کو کوئی دخل نہیں ہے۔ یہ ایک نظریہ ہے، نظریہ جبر پر بھی کچھ آیتیں ہیں، وہ لوگ وہی پیش کرتے ہیں، نظریہ تفویض پر بھی ہے، نظریہ وحدت وجود پر بھی آیتیں ہیں، لاتے ہیں، بس اس قرآن کے ذریعہ کچھ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ یہ جو نظریات جو ہیں وحدت الوجود، اسے سمجھنا بھی مشکل ہے، اور اسی طرح سے یہ جو نظریہ ابھی آپ کی خدمت میں عرض کے علم الہی والا، اسے بالکل نہیں سمجھ سکتے، لہٰذا یہاں پر ہمارے لیے حکم یہ ہے توقف کریں، ہم نہیں سمجھ سکتے، بس اس کو رہنے دیں، باقی آگے بڑھیں، ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو باقی انشاءاللہ جو نظریہ تفویض بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ چوتھا نظریہ، پانچواں، اس طرح اور بھی نظریات ہیں کہ جو کچھ کرتا ہے انسان کرتا ہے، خدا کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ کرتے ہیں وہ آپ خود ہی کرتے ہیں، خدا نے بنا دیا سسٹم، آپ کو دیا فارغ کر دیا۔ تو یہ ایسے سارے نظریات، یہ اس مد میں عرض کیا کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، بہت سارے لوگ ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم لوگ ہدایت حاصل کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ کچھ مزید وضاحتیں کل عرض کریں گے انشاءاللہ۔ پر محمد وآل محمد صلوات اللہ وسلم علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔